مذہبی ٹچ اور سیاسی شعبدہ کی ناکامی کے بعد پی ٹی آئی کی نام نہاد عوامی مقبولیت کا غبارہ بھی پنچر ہو گیا۔ تحریک انصاف کی کال پر یوتھیے کارکنان بھی سڑکوں پر نکلنے سے انکاری ہو گئے۔ علیمہ خان کی جذباتی اپیلوں اور عمران نور رہنماؤں کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندے جمع کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس صورتحال کے بعد تحریک انصاف کا مستقبل میں بھرپور عوامی تحریک چلانے کا خواب وقت سے پہلے ہی چکنا چور ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ عمران خان کے لیے وکلا اور اہل خانہ سے ملاقاتوں پر غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے۔ تاہم ہر منگل کو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں چند سو کارکنان کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا دینے پہنچ جاتی ہیں۔ ہر بار یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کیے بغیر دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا، مگر پھر نصف شب یا سحر سے قبل ہی پولیس آپریشن شروع ہوتے ہی علیمہ خان بہنوں سمیت بوریا بستر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ مبصرین کے مطابق عمران خان کی بہنیں دھرنوں میں کارکنان کی شرمناک حد تک کم تعداد پر سخت دل برداشتہ اور مایوس نظر آتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر کارکنان کی تعداد کسی طرح بڑھا دی جائے تو حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ڈرامہ کامیابی سے کھیلا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق گزشتہ منگل عمران خان کی بہنوں نے بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دھرنے کو مذہبی رنگ دینے کا فیصلہ کیا۔ حکمت عملی طے پائی کہ اس بار دھرنے کے مقام پر سورہ یاسین کا ختم کرایا جائے گا تاکہ ایک تیر سے دو شکار کیے جا سکیں۔ ایک طرف دھرنے کو مذہبی رنگ ملے گا اور دوسری طرف سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران انتظامیہ واٹر کینن استعمال نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کے باوجود کارروائی کی گئی تو مذہبی بیانیے کے ساتھ سوشل میڈیا پر طوفان برپا کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے 10,000 کارکنان کا ہدف مقرر کیا گیا اور سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چلائی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام چھوٹے بڑے عہدیداران، ٹکٹ ہولڈر اور ارکان اسمبلی اڈیالہ جیل پہنچے۔ اس مہم میں درجنوں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس متحرک رہے، جبکہ خود علیمہ خان نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ سے اس حوالے سے بھرپور پیغام جاری کیا۔ لیکن جب مارکے کا دن آیا تو اڈیالہ جیل پہنچنے والوں کی تعداد محض 450 سے 500 کے قریب رہی، جس نے نہ صرف تمام منصوبہ بندی کو بے نقاب کر دیا بلکہ علیمہ خان کی تمام امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ کارکنان کی اس قدر کم تعداد دیکھ کر عمران خان کی بہنیں شدید مایوس اور دل برداشتہ نظر آئیں۔ انہوں نے ارد گرد موجود کارکنوں سے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معلوم نہیں کارکنان کیوں سو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف راولپنڈی ڈویژن میں ہی چھوٹے بڑے ملا کر 5,000 پارٹی عہدیدار ہیں۔ اگر صرف یہی لوگ نکل آئے تو 10,000 کا ہدف پورا ہو سکتا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق رات 12:30 بجے کے قریب پولیس نے محمود خان اچکزئی سے رابطہ کر کے خبردار کیا کہ آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے اور اگر نصف گھنٹے میں دھرنا ختم نہ کیا گیا تو کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران واٹر کینن کی گاڑیاں پوزیشن سنبھالنے لگی۔ اچکزئی نے پولیس کے سنجیدہ عزائم کو بھانپ لیا۔ وہ دھرنے میں علامہ ناصر عباس کے بھیگنے کا منظر دیکھ چکے تھے اور اس عمر میں خود ایسے تجربے سے گزرنے کے خواہاں نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے علیمہ خان کو مشورہ دیا کہ مزید بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، واپسی کی تیاری کی جائے۔ تاہم مسئلہ یہ تھا کہ کارکنان کو واپسی کا کیا جواز دیا جائے۔ اس پر اچکزئی نے پولیس سے کہا کہ ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ اگلے منگل کو بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے۔ پولیس حکام نے جان چھڑانے کے لیے محض یہ کہہ دیا کہ وہ کوشش کریں گے، یعنی ملاقات کی کوئی یقین دہانی نہ کرائی گئی۔ تاہم فیس سیونگ کے لیے یہی جملہ کافی ثابت ہوا۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ ملاقات کی اجازت دینا پولیس کے اختیار میں نہیں اور اگلے منگل کو بھی صورتحال جو کی توں رہے گی۔ چنانچہ رات 1:05 پر قافلہ بنی گالہ روانہ ہو گیا۔ یوں اس بار گزشتہ منگل کے مقابلے میں کہیں پہلے ہی انقلاب واپس لوٹ گیا۔ واپسی سے قبل محمود خان اچکزئی نے موقع پر موجود چند پی ٹی آئی حامی یوٹیوبر سے گفتگو میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکنان نہیں آئے تو عمران خان سے ملاقات کو بھول جائے۔ اب ایک بار پھر آئندہ منگل کے لیے 10,000 کارکنان جمع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں خیبر پختونخوا سے 45% اور پنجاب سے 35% ووٹ لینے اور ملک کی سب سے مقبول جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی پی ٹی آئی تمام تر کوششوں کے باوجود اڈیالہ جیل کے باہر محض 10,000 کارکنان کیوں جمع نہیں کر پا رہی۔ ناقدین کے مطابق عوام اب پارٹی کے دوہرے معیار، قیادت کی اقتدار کی ہوس اور ذاتی مفادات کو سمجھ چکے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو خود غرض
क़यादत का ईंधन बनाने पर आमादा नहीं। अवाम ने देख लिया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलविस नौजवानों को किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। इनकी जिंदगियां और खानदान बर्बाद हो गए। लोग ये भी देख रहे हैं कि आरामदेह कमरों में बैठकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले अपने बच्चों को तो महफूज रखते हैं, मगर दूसरे के बच्चों को कुर्बानी के लिए उकसाते हैं। नाक़िदीन के बकौल अडियाला जेल के बाहर इज्तिमा के लिए पंजाब की क़यादत और कारकुनान को आगे आना चाहिए था, मगर हैरान कुन तौर पर यह बोझ भी खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान पर डाल दिया गया। पंजाब से निकलने को कोई तैयार नहीं। मुबस्सरीन के मुताबिक हकीकत यह है कि अवाम का असल शऊर बेदार हो चुका है और इसी बेदारी के नतीजे में पीटीआई की नाम निहाद मकबूलियत का जनाजा निकलता दिखाई दे रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।